السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ آج کی خبر انتہائی اہم قانون کے رکھوالوں کے حوالے سے۔ گوجرانوالہ پولیس میں تعینات ایک لیڈی کانسٹیبل نے اپنے ہی ساتھی پولیس اہلکار پر زنا بالجبر کا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ افسوسناک اور حیران کن بات یہ ہے کہ زیادتی ایک بار نہیں ہوئی، 2 بار نہیں ہوئی، 3 بار بھی نہیں ہوئی، بلکہ متعدد مرتبہ ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ جو کہ زنا بالجبر کہلایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ سی پی او صاحب ہیں گوجرانوالہ میں، ایاز سلیم صاحب، جو کہ پائے کے آفیسر مانے جاتے ہیں، ان کے نوٹس میں آنے کے بعد لیڈی کانسٹیبل کے چچا کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ زیادتی کرنے والے پولیس اہلکار کو قانون کی گرفت میں لیا گیا ہے، جناب گرفتار کیا گیا ہے۔ دوران تفتیش جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ بہت حیران کن بھی ہے اور بہت شرمناک بھی ہے۔ یہ پولیس اہلکار کون ہے جو زنا بالجبر کرتا رہا؟ 6 ماہ کون سی زیادتی ہوتی رہی جسے زنا بالجبر کا کہا جا رہا ہے؟ ہو بھی ایک پولیس والی، پھر ایک لیڈی کانسٹیبل، اور 6 ماہ تک ظلم سہتی رہی۔ اتنی اندھیر نگری انہی کے ساتھ جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے۔ 6 ماہ تک کمپلین کیوں نہیں کروائی اس خاتون اہلکار نے؟ اب یہ معاملہ کھلا ہے تو کیسے کھلا ہے؟ کیوں کھلا ہے؟ کس نے کھولا ہے؟ کس حد تک کھولا ہے؟ یہ تمام چیزیں آج کے ویلاگ میں تہمینہ شیخ آپ کو بتائیں گی۔ گوجرانوالہ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ میں اپنے کسی بھی ویلاگ اور کسی بھی خبر میں اس کریکٹر کا اصل نام نہیں لیتی جس کے ساتھ زیادتی ہو، ریپ ہو، زنا ہو، کوئی اور معاملہ ہو، لہٰذا میں فرضی نام آپ کو بتاؤں اس کا، جناب ہم سہرش رکھ لیتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے، لیکن عہدہ اس کا ہے لیڈی کانسٹیبل، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، باوردی خاتون ہے۔ دلہے ایک پولیس اسٹیشن ہے گوجرانوالہ کا، بی کیٹیگری کا۔ یہاں پر محرر صاحب ہیں آصف باجوہ۔ محرر کی تھوڑی سی تعریف آپ کے سامنے کروں۔ پولیس کی زبان میں، قانون کی زبان میں کہتے ہیں ایس ایچ او اپنے علاقے کا مالک ہوتا ہے۔ ایس ایچ او کا اختیار ہوتا ہے پورے علاقے کو سنبھالنا۔ اگر ایس ایچ او کی مرضی نہ ہو تو اس کے علاقے میں چڑی پر نہیں مارتی۔ آپ تھانے کی امی کون ہوتی ہے؟ محرر۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قانون دان کہتے ہیں، یہ پولیس والے کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ڈیوٹیاں لگانی ہے، چھٹی دینی ہے، اٹینڈنس لگانی ہے، کتنے ملازم ہے، کتنی نفری ہے، کون سی گاڑی کہاں گئی، کون سا ڈالا کدھر گیا، سب پتا ہوتا ہے محرر کو۔ یعنی پڑھے لکھے انداز میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ذمہ دار کرسی ہے۔ سہرش بتاتی ہے کہ محرر آصف باجوہ اور میں مختلف جگہوں پر مل کر ڈیوٹیز دیتے رہے ہیں، یعنی ڈیوٹی لگ جاتی ہوگی تو دیتے ہوں گے۔ سہرش یہ بھی بتاتی ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے اکتوبر میں آصف باجوہ کہتا ہے آؤ سہرش باہر چلتے ہیں کھانا کھانے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پھر یہ مجھے لے گیا الینا ہوٹل۔ اب یہ الینا ہوٹل ہے جی ٹی روڈ پر نزد پنڈی بائی پاس کے قریب، جو کہ گوجرانوالہ کو ٹچ کرتا ہے، وہاں مجھے لے گیا۔ اب کھانا کھانے کا ہوٹل ہے تو اس کو ریسٹورانٹ کہا جاتا ہے، جو کمروں والا ہوتا ہے اسے ہوٹل کہا جاتا ہے۔ اب یہ مجھے لے گیا جناب ہوٹل میں، اور ہوٹل کے ایک کمرے میں، وہاں لے جا کر اس نے میرے ساتھ زبردستی زیادتی کی ہے۔ جس بیڈ پر میرے ساتھ ظلم ہوا اس کے بالکل سامنے کیمرے کو فکس کیا گیا، اور اس کیمرے پر میری ویڈیو بھی بنتی رہی برہنہ حالت میں۔ ویڈیو بننے کے بعد اپنا حیوان ٹھنڈا کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے اگر تم نے کسی کو بتایا یہ رہی ویڈیو، اس کو وائرل کروں گا اور تمہیں قتل کروں گا۔
सोच समझ कर जबान खोलना। सहरिश कहती है ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा और इसी जरिए से, चूंकि वीडियो इसके पास थी, मुझे मुख्तलिफ जगहों पर बुलाता रहा और मुताद्दिद बार ज्यादती का निशाना भी बनाता रहा। वो वीडियोस चूंकि इसके पास मौजूद थी तो मैं ब्लैकमेल भी हुई और इस्तेमाल भी होती ही रही। 29 मार्च को सहरिश जब घर आई उसकी तबीयत खराब थी। वालदा ने पूछा, बेटा तबीयत खराब है, आज नहीं हुई, बड़े दिनों से खराब है, मसला क्या है आपका, मुझे खुलकर बताओ। बार बार इसरार किया तो सहरिश फट पड़ी। सहरिश ने कहा, बड़े दिनों से तबीयत जो खराब है उसकी वजह आसिफ बाजवा है। ये थाने का मुहर्रिर है, इसके पास मेरी वीडियो है, ये मुझे इस्तेमाल करता रहा और ब्लैकमेल करता रहा। वो चीजें मेरे जहन पर सवार हैं। कहती हैं ये बात छुपाने की नहीं है, मैं खानदान वालों से डिस्कस करूंगी। और फिर वालिदा ने अपने खानदान वालों से ये बात डिस्कस की और इज्तिमाई राय के मुताबिक खानदान ने ये फैसला किया कि अब हम अपनी बच्ची को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। हम अयाज सलीम के पास जाएंगे, उनको सारा मसला बताएंगे। इनके घर के बड़े चचा वो पेश हुए, अयाज सलीम साहब जो कि सीपीओ गुजरांवाला तैनात हैं उनके पास। और पेश होने के बाद उनको बताया गया कि आसिफ बाजवा जो कि पुलिस स्टेशन धुले में ऐसा मुहर्रिर अपनी ड्यूटी कर रहा है, इसने हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की। 6 माह ये चलता रहा और ये जिना बिल जबर है। मैं आपको बताऊं कि ये एप्लीकेशन लेकर थाने भी जाया जा सकता था। ये थाने इसलिए नहीं गए कि कहीं ऑलरेडी एसएचओ को अपनी लूप में मुहर्रिर ना ले चुका हो या उसकी साइड ना ले दे, इसलिए सीपीओ साहब के पास पेश हो गए। ये जो एफआईआर दर्ज हुई थाना दूल्हे में, ये 31 मार्च को दर्ज की गई, जिसके मुद्दई लेडी कांस्टेबल के चचा बने। बाखिलाफ मुहर्रिर बावर्दी शख्स आसिफ बाजवा इस एफआईआर में मुलजिम ठहरे। पुलिस ने रेड करके आसिफ बाजवा को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक है ये खबर। मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ किस्सा है क्या। ये जो सहरिश है ये मेरी लंगोटिया यार नहीं है, सहेली नहीं है बचपन की, और आसिफ बाजवा मेरा दुश्मन नहीं है। चूंकि क्राइम शोज कर करके आपको आधी बात एफआईआर पढ़ के समझ आ जाती है, एफआईआर क्या कहती है और मुद्दई कहना क्या चाहता है। सहरिश का मौकिफ मैंने आपको बता दिया, लेकिन मुलजिम आसिफ बाजवा मुहर्रिर उनकी स्टेटमेंट नहीं आई, उनका मौकिफ नहीं आया। महज ये बात अभी इल्जाम है। आसिफ बाजवा एक मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। मुलजिम से मुजरिम का सफर अदालती कार्रवाई के बाद होता है, याद रहे आपको। खातून लेडी कांस्टेबल सहरिश ये कहती हैं कि मैं ब्लैकमेल होती रही हूँ। एक पढ़ी लिखी लड़की को अगर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक थाने बिठा दिया जाए तो थाने में बेशुमार कंप्लेनेंट आते हैं जो यही किस्से सुनाते हैं, आधे सच्चे आधे झूठे। हमारे माशरे की बदकिस्मती ये है कि औरत को इस्तेमाल किया जाता है कानूनी कार्रवाई में जीतने के लिए। बोल दो मेरे कपड़े फट गए, भाई बीबी जाके थाने कहे मेरे कपड़े फट गए, ताना हिल जाता है। ऐसे एफआईआर दर्ज होती है। जिसका नाम लिखा जाता है एफआईआर में उसकी माँ बहन एक हो जाती है अगले कई महीनों के लिए। कोई बीवी जाके थाने में ये कहे कि मेरे साथ इस बंदे ने भी जिना कर लिया है, उसके लिए पहले तो चाहिए इतना बड़ा जिगरा। फिर कोई जाके कहती है थाने में, क्योंकि एसएचओ ने सवाल करने होते, कहाँ पे किया, कितनी मर्तबा किया, कब से किया, और कौन कौन था, कितना किया, हुआ था या नहीं हुआ था, ट्राई मारी थी या कामयाब हुआ, तो बड़ा कुछ होता है इसमें। फिर एफआईआर दर्ज होती है। हमारे यहाँ खातून जाके पुलिस स्टेशन ये कह दे कि मेरे साथ इस बंदे ने जबरदस्ती किया, भले रजामंदी से किया हो, लेकिन फंसता बंदा ही है। 4 माह 3 माह 2 माह लग जाते हैं ये साबित होते हुए कि ये बंदे ने किया था या नहीं था किया गुनाह। और अगर नहीं किया था तो 2-3 माह में इज्जत रुल चुकी होती है जब साबित होता है। उसका कोई हल नहीं है क्योंकि हमारे पास फोरेंसिक एक ही है। फर्ज के तौर पे इसी दौरान टेबल टॉक हो जाती है और इसी दौरान रेट भी तय हो जाता है। बहुत सी प्रोफेशनल खवातीन ने इससे बड़े फायदे लिए, जिन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स गैंग्स बनाए होते हैं।
بچیاں استعمال کر لیں, خود استعمال ہو گئے, کسی تگڑے بندے کو, پیسوں والے کو ذلیل کر لیا, پھنسا لیا, پرچہ دے دیا. اب یہ لیڈی کانسٹیبل کی بات کر لیتے ہیں. اب ایک کانسٹیبل ہے, وردی والی ہے, سارا دن فیلڈ میں چیک کرتی ہے کہاں ظلم ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کنٹرول کیسے کرنا ہے, کیسے سیٹ کرنا ہے, ملزم کو کیسے شکنجہ ڈالنا ہے. ڈیوٹی ہے نا. اس کے ساتھ کیسے 6 مہینے زیادتی ہوتی ہے؟ وہ تو سارا دن لوگوں کو ڈیل کرتی ہے. بلیک میلر کو کیسے لائن پہ لانا ہے, شریف کو کیسے ایکوموڈیٹ کرنا ہے, وہ کیسے کانسٹیبل ہوتے ہوئے بلیک میل ہو گئی. چلیں ہو گئی, ایک دفعہ ہو گئی, واپس وہاں سے جا کے کیوں نہیں اپنے کسی افسر کو بتایا, اپنے باپ کو, ماں کو, بہن کو, کسی کو بھی کیوں نہیں بتایا؟ 6 ماہ کیسے چلتا رہا سلسلہ؟ کیا آپ کو ویڈیو بنتے ہوئے نہیں پتا چلا کہ وہاں پر کیمرہ رکھا ہے, ویڈیو بن رہی ہے؟ بعد میں پتا چلا. اب آپ نے اپنا مدعا تو بیان کر دیا ایف آئی آر میں, ایاز صاحب نے آئی جی صاحب کے آرڈر کے مطابق پرچہ بھی دے دیا, ملزم آصف باجوہ سلاخوں کے پیچھے بھی چلا گیا, اسی تھانے میں وہ محرر تھا, اسی تھانے میں وہ حوالاتی بن گیا. اب کیس ہوں گے, عدالتی ٹرائل ہوں گے, فورینزک سے رپورٹ آئے گی, یقیناً ثابت بھی ہوگا کیونکہ 6 ماہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ کیسے ثابت ہوگا کہ رضامندی تھی یا زبردستی تھی؟ ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ پسٹل رکھی تھی کن پٹی پہ؟ یہ 2 رائے ہیں. اس چیز کا تعین کیسے ہوگا؟ اس چیز کا تعین کون کرے گا؟ اس چیز کا تعین اعلیٰ افسر کریں گے, تو انہیں کرنا چاہیے. اگر تو لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک ثابت نہیں ہے, الزام ہے, تو پھر ان کو بھرپور انصاف ملنا چاہیے اور ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. تمہاری ایسی کی تیسی, تم وردی پہن کے تھانے میں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہو, اور اگر آصف باجوہ کے ساتھ ہو رہی ہے زیادتی جیسے کہ بہت سے مردوں کے ساتھ ہوئی, تو پھر آصف باجوہ کو بھی چیلنج لے کر اس کو فیس کرنا چاہیے اینڈ تک, اور مریم نواز کے آرڈرز کا استعمال بھرپور کرنا چاہیے. دیکھیں گے آج سے 2 سے 3 ماہ کے بعد یہ کیس کدھر کو جاتا ہے, یا پھر ایک اور فائل بند کر دی جاتی ہے. تھینک یو.